بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ناظرین گرامی، ہماری گفتگو فرشتوں پر ایمان سے متعلق جاری ہے. پچھلے درس میں ہم لوگوں نے فرشتوں کی عمومی اور مجمل صفات کے بارے میں کچھ باتیں جانی. ان کی مجمل صفات کے بعد آئیے نگاہ ڈالتے ہیں کہ فرشتوں کی وہ صفات جو قرآن و حدیث میں مفصل انداز میں، مفصل جو کہا جاتا ہے مطلب تعیین کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ جو بیان کی گئی ہیں، اس پر ایک نگاہ ڈالیں. یہ مفصل صفات جو ملائکہ کی قرآن و حدیث میں بیان ہے، یہ بھی دو قسموں کی ہے. ایک تو وہ مفصل صفات جو کسی پورے گروپ کی، یعنی فرشتوں کے طوائف، یعنی ان کے جو طائفے ہیں، الگ الگ گروہ، ان کی صفات کے طور پر ذکر کیا گیا. اور کچھ ایسے ہیں جو کسی خاص ایک فرشتے کی صفات کے طور پر بیان کیے گئے ہیں. پہلے طوائف معین گروہوں کی صفات. تو جہنم کے فرشتوں کے تعلق سے جو بھی ہیں، جس پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ 99 فرشتے متعین ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ غلاظ اور شداد ہیں، اور یہ جہنم کے نگراں اور خازنین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر سخت دل، مضبوط، زوراور فرشتے ہیں. یہ صفت تمام جہنم کے جتنے بھی حارسین ہیں، نگراں فرشتے ہیں، ان تمام کی صفات ہے. یعنی پورے ایک گروہ کی صفات بیان کی گئی ہے. غلاظ غلیظ کی جمع ہے. یہ خلقی یعنی بناوٹ، خلقی یعنی اخلاقی اعتبار سے جو صفت ہوتی ہے اس سے تعلق رکھتی ہے. اخلاقی اعتبار سے یعنی ان کے دلوں سے رحمت کو اور نرمی کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا ہے، چنانچہ ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جہنمی کے جہنم کے عذاب کو دیکھ کر ان کا دل پسج جائے اور وہ جہنم سے اسے نکال لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گویا جہنم کے مناظر اور سختیوں کو دیکھنے کے لائق بنا دیا، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. اسی طریقے سے شداد کا معنی یعنی ان کے اجسام کی بناوٹ اور ترکیب جو ہے، جسمانی بناوٹ اور ساخت، اس میں شدت اور سختی ہے. یعنی اندر سے بھی ان کے اندر غلظت ہے، یعنی شدت اور سختی ہے، اور باہر سے بھی. یہ ایک گروہ کی صفت ہوئی. قبر میں دفن ہونے کے بعد جو منکر نکیر کا تذکرہ ہم نے پڑھا، ان کے بارے میں کچھ اوصاف حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اسودان ازرقان، یہ دونوں فرشتے کالے اور نیلے رنگ کے ہوں گے. ہاں، اس سے متعلق اور کچھ تفصیل ہے، میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ بعض گروہی اعتبار سے کچھ گروہوں کے اوصاف بیان کیے ہیں. اس میں سے کچھ باتیں پہلے گزر چکی ہیں. اب کچھ ایسے فرشتے جو انفرادی طور سے نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تعیین کی اور ان کی کچھ صفات کو بیان کیا. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سر فہرست فرشتوں کے رئیس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا اوصاف ہیں؟ قرآن نے کہا علمہ شدید القوا ذو مرہ فاستوی. قوا قوت کی جمع ہے، یہ قوت سے بنا ہے، اور یہ طاقت اور مضبوطی کو کہتے ہیں. ہاں، اس کے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شدید قوت والے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن نے ان کے متعلق بعض جو تفصیلات بیان کی ہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جب قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجے گئے تو وحی لانے کے ساتھ ساتھ ان کو عذاب کا بھی گویا کام دیا گیا، تو انہوں نے قوم لوط کی بستی کو پوری اٹھا کر پلٹ دیا. اس سے ان کی قوت اور ساخت کے اعتبار سے ان کی بناوٹ کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 600 پر اور ایک ایک پر ایسا جو افق کو ڈھانک دینے والا، پر کر دینے والا. چنانچہ ان کو کہا گیا کہ وہ بڑی طاقت اور قوت والے ہیں. سمرہ، قرآن یہاں سورہ نجم کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی، علمہ شدید القوا ذو مرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قوت والی شخصیت نے سکھایا، تعلیم دی. یہاں ایک نقطہ یہ بھی بیان کریں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دی. نبی کو بھی معلم کی ضرورت تھی، پھر نبی کو امت کا معلم بنایا گیا.
اس لیے معلم کے بغیر تعلیم و تعلم کا معاملہ اگر کیا جائے تو اس میں نقص خامی ضرور رہے گی. ہاں بہرحال یہ ذو مرہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی ذو مرہ کا معنی تین اقوال ہیں. ایک تو طاقت والا ذو قوتن، ایک ہے کہ خوش زبان، ہاں ایک ہوتا ہے خوش شکل، اور ایک ہوتا ہے حکمت والا. ہاں تو کہا کہ ذو قوہ کا معنی حدیث میں ہے لا تحل الصدقہ لذی مرۃ سوی، کہ صدقہ اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے تو طاقت اور قوت والے اور صحت مند انسان کے لیے، آدمی کے لیے. مطلب جس کے اندر طاقت ہے وہ خود کما سکتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا لینا یا مانگنا یہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. ہاں دوسرا معنی ہے ذو منطق حسن، اچھی گفتگو کرنے والا. ہاں عرب کے شاعر کا کہنا ہے قد کنت قبل لقاکم ذو مرہ، تم سے ملنے سے پہلے میں بھی اچھی گفتگو کرنے والا تھا، بات چیت کر سکتا تھا. اسی طرح ذو خلق کہا، ہاں اچھی خوش شکل. علامہ کیلانی نے یہاں ذو منطق حسن اچھی گفتگو والے کی بجائے انہوں نے حکمت والا بھی ذکر کیا ہے معنی. تو یہاں یہ کہا کہ وہ بڑی خلقت والا، بہت بڑی بناوٹ والا، اور یہ عرب کے کلام میں یہ معنی بھی وارد ہے. عرب لوگ اسے ذو مرہ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. یہ سب کے سب حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے معنی درست ہیں، صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یقیناً یہ رسول کریم معزز عزت والے رسول کا قول ہے. یہ نسبت قول کی گئی مطلب پہنچانے کے اعتبار سے، ورنہ حقیقی طور سے قول اللہ کا ہے. ہاں ذی قوت طاقت والے، ہاں عند ذی العرش مکین عرش والے کے یہاں بڑے مرتبے والے ہیں. مطاعن ان کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم امین یعنی آسمانوں میں، ثم وہاں امین اور امانت دار ہیں. تبلیغ رسالت کے معاملے میں فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں. اس آیت سے، ان آیتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ذات میں اللہ کے پاس عزت والے ہیں، کریم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ومن کرم ہی، ان کے کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی شان عزت بڑی اونچی ہے. یہ اسی بات کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ جبریل کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کا حاجب ہوتا ہے. آج کی زبان میں ہم مینیجر سیکریٹری کہہ لیں، پرسنل سیکریٹری جس کو کہتے ہیں. یعنی جس طرح دنیا میں، یہ تشبیہ پوری نہیں دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح دنیا میں ایک پرسنل اسسٹنٹ یا سیکریٹری جس طرح اپنے مالک سے قریب تر ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وحی کے بیانات ہیں گویا اس میں اس طرح کی قربت نظر آتی ہے. حاجب کی کے مفہوم کو میں واضح کرنے کے لیے مثال دیا، میرا دل اس پر کھٹک رہا ہے. آپ کو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تمثیل بیان کر رہا ہوں مخلوق کی اللہ کے، کوئی مثال نہیں دینا مقصود ہے، قربت بیان کر رہے ہیں حضرت جبریل کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے محبت کرتا ہے، ہاں تو جبریل کو پکار کے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تمام فرشتوں میں سے بلاتا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو. یہ ان کے امتیازی شان اور اللہ کے نزدیک ان کے عزت اور بلند مقام و مرتبے کا ثبوت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے انہی فرشتوں کو، جہاں حضرت جبریل انسانوں کے پاس وحی لاتے ہیں، فرشتوں کو بھی کوئی پیغام اور حکم دینا ہوتا ہے تو حضرت جبریل کو ہی کلام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے واسطے سے فرشتوں تک باتیں پہنچاتے ہیں. یہ بھی حضرت جبریل کے اعلیٰ مقام اور فرشتوں میں اونچے درجے کی دلیل ہے. دوسرے کہ اللہ کے رسول حضرت جبریل مکین ہے، یعنی اللہ عز و جل کے پاس ان کا مقام اور مرتبہ مقرر، ثابت شدہ اور طے شدہ ہے. تیسرا کہ وہ مطاع ہے، یعنی آسمانوں میں فرشتوں کی جانب سے ان کی اطاعت کی جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں ان کو سرداری اور پیشوائی عطا فرمائی ہے. ثم کا معنی یہ اشارہ ہے آسمان کے مکان کی طرف. ہاں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں تک منتقل کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. بس دوسرے فرشتے جبریل علیہ السلام کی اس بات کا اعتبار کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. تو مطاع ہوئے اس اعتبار سے کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ امین ہے. ہاں آگے آ رہا ہے. اور یہ ملائکہ
چنانچہ وہ فرشتوں کے بھی امین ہیں، جو فرشتوں کو مختلف قسم کے حکم دیتے ہیں اللہ کی طرف سے. ہاں ویسے ہی جیسے آپ اس حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا جو پورا واقعہ حدیثوں میں منقول ہے، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ دروازہ کھولو آسمان کا. کون ہے؟ جبریل ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد ہے. ہاں، اور پھر ان کے کہنے پر فرشتے دروازہ کھول رہے ہیں، یعنی ان کے حکم کی تابع داری کر رہے ہیں. حضرت جبریل کے بارے میں ان آیتوں میں ایک لفظ ہے کہ وہ امین ہے، یعنی وہ اللہ کے کلام اور وحی پر امین ہے. اس کے رسولوں تک اللہ کے پیغام، تعلیمات اور وحی کو پہنچاتے ہیں پوری امانت داری کے ساتھ. ہاں، یہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر خصوصی طور پر قرآن کے 3 مقامات پر کیا ہے، یعنی الملائکہ کے ساتھ الروح کہہ کر خصوصی طور پر قرآن میں 3 جگہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اسی طرح تنزل الملائکۃ والروح، اسی طرح قرآن میں کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. یعنی عمومی طور سے تمام انسانوں کا، فرشتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا. اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں میں ان کو خاص مقام حاصل ہے، اور گویا جس طرح کسی جماعت کے آگے اس کا سربراہ ہوتا ہے، گویا یہ فرشتے صف لگا کر جب کھڑے ہوں گے تو فرشتوں میں سب سے شرف والے، سب سے زیادہ عزت اور اعلیٰ مقام والے، جن کو اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا، جبرائیل کا بھی اس میں ذکر کیا کہ وہ ان کے آگے یا ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور یہ گویا ان کے سردار کی حیثیت سے لوگ، فرشتے ان کی متابعت کرنے والے ان کے پیچھے رہیں گے اور یہ آگے رہیں گے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے. اس سلسلے میں مزید تفصیلات کو میں نظر انداز کرتے ہوئے حضرت اسرافیل کی صفات کی طرف آتا ہوں. بعض اور باتیں کہی گئی ہیں حضرت جبریل سے متعلق، بات طویل ہو رہی ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کے متعلق امام حاکم مسند احمد ابن حبان کی حدیث ہے، جس کو علامہ ابن حبان نے صحیح کہا ہے. بعض اہل علم نے جس کو صحیح کہا ہے، بعض اہل علم نے صحیح کہا ہے، بعض لوگ کلام بھی کرتے ہیں، لیکن مقبول درجے تک عام طور سے مانا جاتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ان عینیہ کوکبان دریان، گویا کہ ان کی آنکھیں 2 چمکدار ستارے ہیں. ہاں، لم یطرف منذ ان امرا بالنفخ فی الصور، جب سے ان کو سور میں پھونکنے کا حکم دیا گیا ہے انہوں نے پلک کو جھپکایا نہیں ہے. ہاں، یہ حضرت اسرافیل کی ایک صفت کے بارے میں کہ ان کی آنکھ ہے، اور آنکھ کے تعلق سے ان کا معاملہ ایسا ہے کہ پلک جھپکائی نہیں ہے اور سور پھونکنے والا کام ان کو دیا گیا ہے. تیسرے طور پر گروہ کی شکل، تیسرے انفرادی طور پر کچھ فرشتوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ حاملین عرش کی صفت. ہاں، اب اگر حاملین عرش جمع ہے تو ان کا تذکرہ طوائف والے حصے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حدیث میں ایک کا ذکر ہے، شاید اسی اعتبار سے یہاں انفرادی صفات کے باب میں ذکر کیا گیا. ابھی ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، جسے بعض اہل علم نے صحیح کہا ہے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی صفت بیان کروں کہ اس کی کان کی لو سے لے کر کاندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے. یعنی اتنا فاصلہ بعض روایتوں میں ہے کہ پرندہ اگر پرواز کر کے اڑ کر یہ فاصلہ طے کرنا چاہے تو اسے 700 سال درکار ہوں گے. اس سلسلے میں ایک حدیث اوعال کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ متفقہ طور پر ضعیف اور ناقابل حجت ہے. اس میں بھی کچھ ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مرغ کی شکل میں، مرغے کی شکل کا ہے، اس کا پیر زمین میں، 7ویں زمین میں ہے. یہ جو روایت اس قسم کی بیان کی جاتی ہیں یہ ثابت شدہ بات نہیں ہے، صحیح باتیں نہیں ہیں. ایک مسئلہ ضمناً یہاں ذکر یہ کیا گیا کہ فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا، متا خلقت الملائکہ یا متا خلقت الملائکہ. اس میں کوئی شک نہیں، تھوڑی سی تفصیل ہے، میں اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا، اور انسانوں ہی نہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ جنوں سے بھی پہلے پیدا کیا.
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے تو یہ انسانوں سے پہلے والا معاملہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں جانشین کو، خلیفہ کو، کہ ایک دوسرے کی جانشینی کریں گے، ایسی نسل چلنے والے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُسْفِكُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ اعتراض نہیں تھا، سوال تھا، استفسار تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا، فرشتے بات چیت کر رہے ہیں، مطلب فرشتے انسانوں سے پہلے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، مطلب فرشتے پہلے سے موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے، جنوں کو بھڑکتے شعلے سے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کو تم کو بیان کیا گیا، یعنی مٹی سے۔ فذکر اولا الملائکہ۔ اب یہاں اس حدیث سے استدلال جو ہے یہ بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن اشارے کے اعتبار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے تو بظاہر اگر مانوی ترتیب کا لحاظ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پہلے، اس چیز کو پہلے ذکر کیا جو پہلے پیدا کی گئی، تو اس میں پہلے تذکرہ ہے فرشتے کا، پھر جنوں کا، اور پھر انسانوں کا۔ تو اگر ہم اس کو ترتیب مانوی بھی مانیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فرشتے پہلے پیدا ہوئے، جن ان کے بعد پیدا ہوئے، اور انسان ان سے بھی بعد میں۔ تو کہا کہ اگر فرشتوں کا ذکر اس میں پہلے ہے، پھر جن کا، پھر آدم کا۔ اگر ہم تخلیق میں بھی اس ترتیب کو ملحوظ مانیں تو یہ ایک ثبوت بنتا ہے، لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کلام کی گنجائش ہے، مگر یہ بات تو صحیح ہے کہ فرشتوں کو پہلے پیدا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق ابھی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو حضرت جبریل کو کہا کہ جہنم کی طرف، جنت ان کی طرف جا کر ان کا مشاہدہ کریں۔ ان تمام کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں کی تخلیق جو ہے وہ اوائل مخلوقات میں سے ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے عرش پیدا کیا، عرش کے بعد سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پھر ایک حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن جو ہے وہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سنیچر کے دن مٹی کو، پھر اس کے بعد اتوار کے دن پہاڑوں کو، اور سوموار کو، پیر کے دن جو ہے درختوں کو پیدا کیا، اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کو، اور بدھ کے دن جو ہے نور اور روشنی کو پیدا کیا، اور پھر اس میں جو ہے جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، چوپایوں کو، جانوروں کو، جانداروں کو، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کی ساعتوں میں سے آخری ساعت میں پیدا کیا، فیما بین العصر الی اللیل، عصر سے رات کے درمیان۔ یہ 6 دنوں میں تخلیق مخلوق کی پیدائش کے سلسلے میں یہ روایت ہے، اگرچہ اس پر بھی کچھ لوگ کلام کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ اس میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ آدم نور کو اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن پیدا کیا، کچھ علماء نے اس سے استدلال کیا اور کچھ نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ نور کو جب بدھ کے دن پیدا کیا تو فرشتوں کو نور کی مخلوق سے، نور کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی تخلیقات میں یہ کہ فرشتوں کو اس طرح نور سے پیدا کیا گیا، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہ ایسی روایت ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت مضبوطی سے اس استدلال کو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ تو طے ہوتا ہے کہ جنوں اور انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں ایک چیز ہم یہ بیان کریں کہ صاحب مذکرہ نے بیان کی ہے کہ اللہ عز و جل نے کفار کی 2 گمراہیوں کو جو فرشتوں کے سلسلے میں ان لوگوں نے اختیار کر رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 2 گمراہیوں کا رد کیا۔ آج کے درس میں میں اسے پیش کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، کے بیٹے ہیں، ان للہ ولد، اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا رد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بات اللہ نے 8 طریقے سے رد کی ہے قرآن میں، 8 طریقوں سے۔ بظاہر اس میں سے کچھ طریقے جو بیان کیے ہیں قریب قریب معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک میں فرق ہے، میں تیزی سے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے اس بات کی مطلق طور پر نفی کی کہ اللہ کا کوئی بھی بیٹا ہو، ولد ہو، اولاد ہو۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں کہا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کوئی اولاد یا بیٹا نہیں بنایا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لہ ملک السماوات والارض، اور آگے اس میں کہا ولم یتخذ ولدا کہ اللہ نے بیٹا نہیں بنایا۔
لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو بھی اپنا بیٹا منتخب نہیں کیا اور نہ ہی اسے بیٹا بنایا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو ایک عمومی سطح کی بات ہے کہ کوئی بیٹا ہے نہیں، کسی کو بیٹا بنایا نہیں۔ دوسرا، اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی پاکی اور تنزہ کا تقاضا ہے کہ وہ اولاد والی صفت سے منزہ رہے، پاک رہے، بلند و بالا رہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو بیٹے سے منزہ اور پاک قرار دیا۔ انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے نسل کا چلنا، اولاد کا ہونا، ان کے لیے قوت کا معاملہ ہو سکتا ہے، ان کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے عیب ہے، کیونکہ اللہ کو نہ بڑھاپا آ رہا ہے، نہ اس کی طاقت اور قوت میں کوئی کمی آئے کہ اس کے سہارے کی ضرورت پڑے، نہ اور آگے آ رہا ہے کچھ اور بھی اسباب کہ اللہ کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کہ اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اولاد کو منزہ قرار دیا کہ اس کے لیے اولاد کا ہونا یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تو ایک ہی ہے، ایک اکیلا ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا بیٹا ہو۔ اگر بیٹا ہوتا تو پھر اللہ ایک کہاں رہتا؟ بیٹے میں باپ کی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے مناقب یا اس کے کچھ اثرات تو ہوتے ہی ہیں، تو اگر بیٹا ہو جاتا تو بیٹا باپ کی جنس سے ہوا نا، اس کا عنصر اور اس کے جنس سے ہوا۔ تو بہرحال کئی اعتبار سے اگر بیٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک اکیلا نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ اکیلا ہے، اور اس کے اکیلے پن کا، واحد اور احد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بیٹا نہ ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ اس سے پاک ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کا اتخذ ولدن کے اعتبار سے بھی استدلال کیا ہے، اور سبحانہ یہاں ہم جو بیان کر رہے ہیں وجہ کہ اللہ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کا تقاضا ہے کہ بیٹا نہ ہو۔ تیسری دلیل جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنانے کا اس اعتبار سے رد کیا ہے، اس کی نفی کی ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے شایان شان، اس کے لیے لائق و زیبا ہے ہی نہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔ چنانچہ غور سے سنیے کہ اللہ نے اولاد اللہ سے پیدا نہیں ہوئی ایک بات، اور وہ اس بات سے بھی منزہ ہے کہ اس کی اولاد ہو، پاک ہے، دوسری بات۔ ولیکن قد یکون لہ، لیکن کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد پہلے نہیں تھی، کسی کو اولاد اب تک نہیں بنایا، ہو سکتا ہے بعد میں اللہ بنا لے وے۔ تو اللہ نے یہ بھی نفی کر دی کہ یہ اللہ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ بیٹا بنائے، یعنی ماضی حال تو چھوڑیے، مستقبل میں بھی اس کا امکان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی شکل میں، کسی بھی زمانے میں ہو۔ چوتھی شکل جو رد کرنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے سے منزہ اور پاک ہونے کی کئی دلیلیں قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے تابع ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، اسی کے ماتحت، اسی کے زیر فرمان، اسی کے محکوم، اسی کے مربوب، اسی کی مخلوق، سب تو اسی کے ہے۔ کل لہ قانتون، ہر کوئی اس کی فرما برداری کر رہا ہے۔ یہ آسمان، زمین، پیڑ پودے، سورج، چاند، ستارے، سب اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کے تابع داری کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے۔ انسان بھی جو شرعی امور میں اللہ کی نافرمانیاں تو کر بیٹھتا ہے، لیکن قدری امور میں کب زندہ ہونا ہے، کب مرنا ہے، کب بیمار پڑنا ہے، کب ان چیزوں میں اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ تو سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہاں آپ غور کیجئے تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتی رہے گی، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا تصرف اس میں چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، زیر فرمان اور اللہ کا تابع ہے، تو ان لوگوں میں سے کوئی بیٹا بن جائے اللہ تعالیٰ کا، کیا یہ بات عقل کے اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ دو آپس میں مناسبت رکھنے والی، آپس میں یکسانیت رکھنے والی دو ذات کے ملاپ سے وجود پاتا ہے بیٹا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نظیر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مثیل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ اور جوڑ ہے ہی نہیں،
تو اس کے ملاپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اولاد کیسے پیدا ہو جب ساری کی ساری مخلوق اللہ کے علاوہ آسمان اور زمین کی سارے موجودات اس کے بندے ہیں, اس کی عبادت گزار ہیں, اس کے تابع فرمان ہیں. تو اس میں سے کون ہے جس کے ملاپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد پیدا ہو؟ اور وہ اولاد کون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور مخلوق اور اس کے تابع فرمان لوگوں میں سے ہو؟ تھوڑی سی عقل سے کام لیا جائے تو انسان کی عقل اور شعور اور فطرت کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس الزام سے پاک ہے. اللہ کا کوئی نظیر, کوئی مشارک اس کے عظمت و کبریائی میں ہے ہی نہیں جو اس کے ہم پلہ ہو سکے. تو اب مناسبت رکھنے والا جوڑ نہیں ہے تو اولاد کے وجود کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ان دلیلوں میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کے جناب میں بندگی کے ساتھ, عبدیت کے ساتھ, بندے بن کر, اس کے غلام بن کر حاضر ہوں گے. اور بندہ اور غلام ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ جس کو اللہ نے بندہ بنایا ہے, آسمان زمین کا ہر وجود بندہ بن کر اس کے سامنے آئے گا, تو بندے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی کو اللہ بیٹا بھی بنا لے. کیونکہ اگر بیٹا ہوگا, اولاد ہوگا, تو یہ بنوت کے کیا کہتے ہیں, یہ عبدیت کے منافی ہے, اور عبدیت جو ہے بیٹا ہونے کے خلاف ہے معنوی اعتبار سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات والارض. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا, اللہ اس سے پاک ہے. ہاں, اللہ اس سے پاک ہے اور بے نیاز ہے, غنی ہے. آسمان زمین کا جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. بیٹے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو محتاجگی کا شکار ہو, کمزوری کا شکار ہو, سہارے کی ضرورت پڑے, یا کچھ اور دوسری جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں باپ بیٹے کے درمیان. ایسی کوئی صفت, کوئی ضرورت اللہ کو جب ہے ہی نہیں تو اس نے وہ بیٹا کیوں بنائے گا؟ وہ بذات خود مستغنی ہے, وہ بے نیاز ہے, لہذا نہ اس کا بیٹا نہ خود اس کی اولاد ہو سکتی ہے, نہ کسی کو وہ اولاد بنا سکتا ہے. یہ اتنا زبردست گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہا, کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے, ہاں زمین شک ہو جائے, ہاں آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, زمین پھٹ پھوٹ جائے, اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ وہ رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ اتنی بری بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت سرزنش کی. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنے والوں کو جھٹلایا اور ان کو سختی سے ان کے اس قول کا رد کیا, ان کی شناعت بیان کی کہ وہ کتنا برا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی, ان کو دھمکی, سخت قسم کی دھمکی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون, کہ یقیناً یہ لوگ اپنے افک اور جھوٹ بات, جھوٹی کیا کہتے ہیں, جھوٹ افطرا پردازی کی بنیاد پر, افک کہتے ہیں بہتان کو, جھوٹی بات کو, اپنی طرف سے کوئی بات جو گڑھ لی جائے, تو اپنے افک اور جھوٹے بہتان کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اور یقیناً وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اِنَّا اور لام تاکید کے لیے ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں, ہاں اپنی بات میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. یہ وہ آیت جس کا میں نے ذکر کیا, اس میں اخیر میں بھی اور شروع میں بھی رحمان کی طرف ولدیت کی نسبت کو اتنا خطرناک جرم بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انتہائی بڑی جسارت ہے, اور آسمان زمین کے پھٹ جانے اور پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا تقاضا کرتی ہے. اسی طرح اللہ نے کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اللہ ان کو ڈراتا ہے, دھمکی دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا. چھٹا نقطہ, چھٹے طور پر جو بیٹے کی نسبت کی نفی کی گئی ہے قرآن میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات سے اسباب اولاد کا بھی انکار کیا, یعنی اولاد کی نفی کی. اولاد ہونا ایک ہے, اولاد بنانا ایک ہے, دونوں کی نفی کی. لم یلد, ایک تو نہ اللہ کی کوئی اولاد ہوئی, اور متخذ اللہ ولدا, اور نہ ہی اللہ نے اولاد بنائی, نہ پیدا ہوئی نہ بنائی. اور ایک شکل یہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد اس لیے بھی ہونا ناممکن ہے, غیر فطری ہے, غلط ہے, کہ اولاد ہونے کے جو اسباب آپ اور ہم جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ اللہ کے پاس ہے ہی نہیں. وہ کس طرح سے, یعنی وہ وجود میں نہیں ہے. وہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں. اولاد ہونے کے لیے بیوی ہونا چاہیے, جیسے ابھی میں نے کہا کہ جوڑ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے,
ہمارے رب کی شان بڑی اونچی ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ بیٹا. یہ سورہ جن کی آیت ہے کہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ بیٹا. جب بیوی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ہاں اس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، تو پھر اولاد ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ساتواں نقطہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اس بات کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے دعویٰ کیا کہ اس کے لیے بیٹا اولاد ہے، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی بینہ، کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، بس یوں ہی اٹکل پچو بات کہہ رہے ہیں، بے بنیاد بات کہہ رہے ہیں اپنے دماغ سے گڑھ کر. افک ہے جو اوپر آیت میں گزرا. چنانچہ یہ ایسا دعویٰ ہے جو بالکل فاسد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم، کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیوں کو بغیر علم کے تراش لیا. خرقو کا لفظ ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ. اب یہ افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹے دعوے کو کہتے ہیں جس پر کوئی دلیل نہ ہو. اور اسی طرح خرق بھی ایسا ہی معنی رکھتا ہے. آٹھویں طور پر اس بات کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزام خصم کے طور پہ اپنے مخالف کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے رد کرنے کے لیے مانتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا بھی کہ بیٹا بنائے تو پھر کسی انسان کو یا انسانوں کو اور کمزوروں کو کیوں بناتا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بجائے جس کو چاہتا اپنی مخلوقات میں سے ایک نئی شان بنا کر، اس سے کہیں زیادہ قوت اور اعلیٰ دے کر، پسندیدہ بنا کر اس کو اختیار کرتا. قرآن نے کہا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. اگر اللہ کا ارادہ ہوتا، اللہ چاہتا کہ بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اختیار کرتا. سبحانہ، لیکن اللہ تو اس سے پاک ہے، برتر ہے. ہاں، هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، سب پر کنٹرول اور تسلط رکھتا ہے. لہذا بیٹا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان مختلف وجوہ اور شکلوں میں اللہ نے اپنی طرف اولاد کی نسبت یا اولاد ہونے کا شدید رد کیا، اور جو لوگ ایسا مانتے ہیں، اس کا اس بات کرتے ہیں، ان کو انتہائی سخت قسم کی وعیدیں اور ڈراوے کا پیغام سنایا. اب جو لوگ عیسائی اللہ حضرت عیسیٰ کو، نصارہ حضرت عیسیٰ کو، یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا کچھ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے قوم کے مسلمان جو ہیں وہ بیٹا اور بیٹی چاہے نہ کہیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا عنصر کہتے ہیں، ہاں، یا اس قسم کے اور حفوات، کچھ لوگ فرشتوں کو بیٹا ہی مانے، ہاں، دیوی دیوتا یا اللہ کے عنصر سے نکلا ہوا جز مانے، یا اختیارات میں اللہ کا شریک مانے، یہ سب قریب باتیں ہیں. بیٹا ماننا ایک، اس سے میں کچھ اور باتوں کو بھی جوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ شریک کرنا بھی ایک دوسرے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر بنانا ہی ہے. تو اس قسم کی جرات و جسارت انتہائی اللہ کی شان میں سنگین گستاخی ہے، دلائل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، تمام پیغمبروں، اللہ کی تمام کتابوں کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے. اس لیے اسے اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تعلق سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جو کوئی اگر ان کو بیٹا بناتا ہے تو یہ غلط ہے. دوسری چیز، اب یہاں جن لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی رد کیا، اور تین طریقے سے ان کا رد کیا. سب سے پہلا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ جو بات ان کا قول ہے اس پر کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے. دلیل اور حجت کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ فرشتوں کے پیدا کرنے کے وقت یہ لوگ حاضر نہیں تھے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے ملائکہ کو، جو کہ رحمان کے بندے ہیں، عباد ہیں، ان کو مؤنث بنا دیا. کیا وہ لوگ فرشتوں کی تخلیق کے وقت حاضر تھے؟ حاضر نہیں تھے. تو پھر کیسے پتا؟ ایک رد کی شکل یہ ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے ان کے پاس. دوسرے، انہم قد یکون عندہم علم علی ما قالوا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کسی ذریعے سے علم آیا ہو جو وہ بات کہہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی بھی نفی کی کہ حاضر نہیں تھے پیدائش کے وقت. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس کوئی طریقے سے کوئی دلیل بھی اور علم کی بات بھی نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو مؤنث کا نام دیتے ہیں. وما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، بلکہ وہ صرف گمان سے بات کر رہے ہیں، اور گمان حق کے مقابل میں کوئی فائدہ نہیں دیتا.
وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ دوسری بات، دوسرے طریقے سے جو ان کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے، دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کا مناظرہ کرتے ہوئے، ان کا رد کرتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی طرف جو بیٹیوں کی نسبت کی ہے، ہاں وہ تو بیٹی کی نسبت کرتے ہیں، لیکن ان کا محاجہ کرتے ہوئے لگا کہ وہ خود اپنے لیے بیٹیوں کو، مؤنث کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو وہ چیز جو خود اپنے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، بیٹی کی پیدائش، ہاں وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں۔ ہاں کس طرح تم یہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کئی مقام پر، جس میں سے ایک جگہ کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان کے لیے جو بات ضرب للرحمن ہے، مثلا جو رحمان کے لیے جو مثال کے طور پر اس نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، رحمان کی بیٹیاں ہیں، جب اس بات کی خوشخبری خود اسے دیتی ہے تو ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی بات دوسری آیت میں بھی کہی گئی ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، وہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دے رہے ہیں جبکہ اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ چیز قرار دیتے ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور بیٹی کا جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، بیٹی کی خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی خبر کو بھی خوشخبری کہا، اس کا مطلب یہ کہ بیٹی کا وجود بھی خوشی کے لائق ہے۔ ہاں یہ بری خبر نہیں ہے، اچھی خبر ہے۔ ہاں لیکن جب ان کو بشارت دی جاتی تو ظل وجہہ مسودا وہو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، ہاں وہ پریشان حال ہو کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور قوم سے اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے، ہاں چھپنے لگتا ہے کہ یہ بڑی بری بات ہے۔ اب سوچتا ہے کہ اس یدسو کیا اس کو ایوم سے کہو اعلیٰ ہونے کہ اپنی بے عزتی کے ساتھ اس لڑکی کو برقرار رکھے یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دے، ہاں مٹی میں دبا دے۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ تھی ان کے رد کی۔ تیسری شکل اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ سبحانہ اس صفت سے پاک ہے، ہاں اور یہ انہاز ہی صفت غیر لائق مل آئے گا کہ بیٹیوں کا کی نسبت یا مؤنث کا کہنا یہ خود فرشتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ناقصات ہوتی ہیں، لڑکیاں ان میں کسی قسم کا تخلیقی اور کچھ اوصاف میں بعض اعتبار سے نقص پایا جاتا ہے، اور فرشتے تو طاقتور ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کاموں پر اللہ نے ان کو قدرت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق قرآن میں کہا اومن ينشأ فی الحلیہ، کیا وہ ذات جس کی پرورش اور بود و باش پرورش جو ہے وہ زیورات میں ہوئی ہے، وہ فی الخصام غیر مبین، اور لڑائی جھگڑے میں وہ بات کو صاف ستھرے انداز میں پیش نہیں کر پاتی، ہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی تکمیل جو ہے، ان کی شخصیت کی تکمیل جو ہے زیورات کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہاں اور یہ ان کے اندر نقص ہے۔ اسی طرح وہ بیان کے سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ کمزوریاں رکھتی ہیں، ہاں لہٰذا یہ چیزیں بنات کے لیے ایک چیز کمی کی ہے، جبکہ فرشتوں کا معاملہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل رکھا ہے، وہ ان سے بہت اونچے ہیں۔ فما وجدتم الا ان تصف الملائکۃ، تو پھر تم جو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو گویا اللہ کی شان میں تو گستاخی کر ہی رہے ہو، یہ فرشتوں کے لیے بھی لائق اور زیبا نہیں ہے۔ یہ گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں ایک جملے میں یہ ذکر کروں کہ آگے کچھ صفات کا تذکرہ آئے گا، وہاں مجھے یاد رہے نہ رہے، قرآن میں بعض مرتبہ بعض فرشتوں کے گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے مؤنث کے صیغے جمع کے طور پر استعمال کیے گئے، جیسے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فالسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا۔ یہ جو مؤنث کا ہے تو یہاں النازعات جمع کیا ہے مؤنث کا وزن استعمال کیا گیا ہے، نازعاتن کی جمع، تو اس کو اہل علم نے بیان کیا کہ یہاں طوائف اور گروہ کا اعتبار، معنی کا اعتبار کیا گیا کہ وہ گروہ جو ڈوب کر نکالنے والے ہیں، ہواؤں کو چلانے والے ہیں، تو گروہ کا طائفہ کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، اس معنی کا لحاظ کر کے یہ طائفہ کے اعتبار سے مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم، صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔